نوجوان کی حیرت انگیز تبدیلی جس نے لاکھوں دل بدل دیے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو چن لیتا ہے جس کی اپنی زندگی کی کہانی دوسروں کے لیے ہدایت کا چراغ بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ دولت سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ شہرت سے، لیکن کچھ ایسی شخصیت بھی ہوتی ہیں جنہیں لوگ صرف ان کے اخلاق، محبت اور دین کی دعوت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی عظیم شخصیت کی ہے جن کی آواز سن کر نہ جانے کتنے لوگوں کی آنکھیں نم ہوئیں، کتنے گناہ گاروں نے توبہ کی، کتنے نوجوانوں نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا اور کتنے گھرانوں میں دین کی روشنی دوبارہ لوٹ آئی۔ یہ کہانی ہے مولانا طارق جمیل کی۔ ناظرین، ہر کامیاب انسان کی زندگی کا آغاز عام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا کام لینا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کو ایک نئے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان معاشرے میں عزت و وقار، گھر میں دنیاوی آسائشوں کی کمی نہیں تھی اور والدین کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بڑا ڈاکٹر بنے اور خاندان کا نام روشن کرے۔ بچپن ہی سے وہ ذہین، خوش اخلاق اور اچھے انسان تھے۔ اساتذہ ان کی ذہانت کی تعریف کرتے، دوست ان سے محبت کرتے اور گھر والے ان کی روشن مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ اس وقت کسی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہی نوجوان ایک دن لاکھوں انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ وقت گزرتا گیا، بچپن جوانی میں بدل گیا، تعلیم میں کامیابی ان کے لیے نئے دروازے کھول لیے اور انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا سفر شروع کیا۔ ہر طرف سے یہی امید تھی کہ وہ اب ایک کامیاب ڈاکٹر بنیں گے، لیکن انسان منصوبے بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا، ایک ایسا لمحہ جو صرف ان کی تقدیر ہی نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کی زندگی پر بھی اثر ڈالے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی چمک دمک، مستقبل کے خواب اور کامیابی کی منزلیں ان کے سامنے تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت کی ایک ایسی روشنی ڈالنی تھی جس سے انہیں ایک بالکل مختلف راستے کا مسافر بنا دیا۔ ناظرین، انسان کی اصل کامیابی صرف بڑی ڈگری، دولت یا شہرت نہیں بلکہ وہ دل ہے جو اپنے رب کی طرف جھک جائے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی کا یہی سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے اپنی رضا کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ تو صرف اس عظیم سفر کا آغاز تھا۔ اصل تبدیلی مولانا طارق جمیل کی زندگی کی میڈیکل کالج سے ہدایت کے سفر تک آپ نئے جانے ایک ذہین نوجوان جس کے سامنے ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کا خواب تھا، کسی طرح زندگی کا ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لانے والے تھے جب اس کا تصور نہ خود انہوں نے کیا اور نہ ہی ان کے اہل خانہ نے۔ میڈیکل کالج کی زندگی شروع ہو چکی تھی، ہر طرف پڑھائی کا دباؤ، امتحانات کی تیاری، مستقبل کا منصوبہ بندی اور ایک کامیاب کیریئر کا خواب تھے۔ ان کے ساتھی بھی انہیں مقصد میں مصروف تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات کچھ ایسے نوجوانوں سے ہوئی جو دین کی دعوت دیتے تھے اور وہ نہ سخت لہجے میں بات کرتے تھے اور نہ ہی کسی پر تنقید کرتے تھے بلکہ محبت، اخلاق اور نرم انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ شروع میں شاید یہ ملاقات ایک معمولی واقعہ محسوس ہوئی، لیکن کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی ایک مختصر ملاقات سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان نوجوانوں نے انہیں مسجد میں ایک دینی بیان سننے کی دعوت دی۔ پہلے تو انہوں نے زیادہ دلچسپی نہ لی، لیکن پھر سوچا کہ چند لمحے سن لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ مسجد پہنچے جہاں قرآن و سنت کی باتیں نہایت سادہ اور دل نشین انداز میں بیان کی جا رہی تھی۔ دنیا کی حقیقت، آخرت کی تیاری، اللہ کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑنے لگا۔ یہ الفاظ صرف ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہے تھے بلکہ ان کے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انسان اگر دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے لیکن اپنے رب سے تعلق کمزور ہو جائے تو دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس احساس نے ان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کی۔ انہوں نے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کیا، میں زندگی میں کسی مقصد کے لیے گزار رہا ہوں؟ اگر ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو میرا اصل تحریک کیا ہے؟ یہ سوالات انہیں بے چین کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے دینی ماحول میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور نیک لوگوں کی صحبت ان کے دل کو بدلنا شروع کر دیا۔ یہ تبدیلی
सान नहीं थी, घर वालों की ख्वाहिश थी कि वह अपने मेडिकल की तालीम मुकम्मल करें और एक कामयाब डॉक्टर बने। जब इनके दिल में दीन सीखने और दूसरों तक पहुँचाने की लगन बढ़ती जा रही थी, एक तरफ से दुनियावी मुस्तकबिल था, दूसरी तरफ अल्लाह की रज़ा का रास्ता। ये फ़ैसला किसी भी नौजवान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने दीन के लिए कबूल फरमा लेते हैं तो फिर उसके लिए रास्ते भी आसान कर देता है। इसी दौरान इन्होंने संजीदगी से दीनी तालीम हासिल करने का इरादा किया। ये फैसला था जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। आज दुनिया इन्हें एक डॉक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी दाई इस्लाम के तौर पर जानती है जिनके बयानात ने बेशुमार लोगों को दीन की तरफ मतवज्जो किया। ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वो है जिसमें इंसान अपने रब को राज़ी कर ले। अल्लाह ताला कभी भी किसी के दिल को हदायत से महरूम नहीं करता अगर वह सच्चे दिल से हक़ की तलाश करें। जब मोहब्बत भरे अल्फाज ने लाखों दिलों का रुख बदल दिया। किसी ने सच कहा है कि दुनिया में तलवार से ज़्यादा ताकतवर चीज़ अगर कोई है तो वो मोहब्बत से निकला हुआ एक सच्चा लफ्ज़ है। मौलाना तारक जमील भी यही रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने लोगों को डांट कर नहीं बल्कि मोहब्बत, शफ़क़त और खैर ख्वाही से अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने दावत तबलीग का सफ़र का आगाज़ किया। कभी एक छोटे से गांव की मस्जिद, कभी किसी दूर दराज बस्ती का मदरसा, कभी किसी शहर की जामे मस्जिद। वो जहाँ भी जाते लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा देते। वह फरमाते हैं कि इंसान गुनाहों से बड़ा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से बड़ी है। अगर बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आए तो अल्लाह ताला किसी के लिए माफ़ी के दरवाज़े खोल देता है। इनके अल्फाज सुनकर बहुत से लोगों की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते। कोई बरसों बाद नमाज की तरफ लौट आता, कोई वालिदैन से माफ़ी मांग लेता, कोई टूटे हुए रिश्ते जोड़ने का फ़ैसला कर लेता, कोई गुनाहों से तौबा करने के नई ज़िंदगी का शुरू कर देता। मौलाना तारक जमील की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वह हर इंसान को इज़्ज़त देते, अमीर हो या गरीब, तलीम याफ्ता हो या अनपढ़, मशहूर शख्सियत हो या आम मजदूर, वो सबसे एक ही मोहब्बत और एक ही तरह से पेश आते। इनकी मजलिस में बैठने वाला ये महसूस करता है कि शायद मौलाना सिर्फ इसी से ही बात कर रहे हैं। यही क्लास इनकी दावत की असली ताकत बन गया। रफ्ता रफ्ता इनके बयानात की शोहरत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचने लगी। लोग मीलों का सफ़र सिर्फ इसीलिए करते कि इनके चंद लम्हे इनकी नसीहत सुन सकें। इनके बयानात में सिर्फ एक काम नहीं होते बल्कि कुरान की रोशनी, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा इकराम के वाक़ात और आखिरत की याद इस अंदाज से बयान होती कि दिल नरम हो जाते। नाज़रीन, एक दई की असल कामयाबी इसकी आवाज़ की बुलंदी में नहीं बल्कि इसके किरदार की सच्चाई में होती है। मौलाना तारक जमील की ज़िंदगी इसकी गवाह है कि जब इंसान खुद अपने अमल से नेकी की खूबसूरती दिखाता है तो इसकी बात लोगों के दिलों तक पहुँचती है, बेवक्त गुजारता है। और अल्लाह ताला ने इनकी मेहनत में ऐसी बरकत अता फरमाई कि इनकी दावत पाकिस्तान से निकल कर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचने लगी। लेकिन शोहरत के बावजूद इनकी दावत यही रहती थी, ए अल्लाह, अगर मैं किसी से बात एक इंसान से भी हिदायत पा जाए तो यही तेरी मेहरबानी है, मेरे कोई कमाल नहीं, ये आजी है। इनकी असल पहचान बन गई। लोगों को दिल सख्त अल्फाज से नहीं बल्कि मोहब्बत, अखलाक और अखलाक से जीते जाते हैं। जब दावत में नरमी और किरदार में सच्चाई हो तो अल्लाह ताला इसमें ऐसी बरकत अता फरमाता है जिसका अंदाज़ा इंसान खुद भी नहीं कर सकता। वो होगा जिसने लाखों दिलों को रुला दिया। नाज़रीन, हर इंसान बोलता है लेकिन हर आवाज़ दिलों तक नहीं पहुंची। कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक में गूंजती हैं जब कुछ आवाज़ें सीधी दिल में उतर जाती हैं। मौलाना तारक जमील की आवाज़ भी ऐसी ही है। ये सिर्फ एक मकरर की आवाज़ नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की पुकार थी जिसमें दिल में पूरी उम्मत मुसलमान का दर्द था। जब इन्होंने दावत तबलीग का काम शुरू किया तो इब्तिदा में इन्होंने बहुत कम लोग जानते थे। छोटी छोटी मसाजिद, देहात, कस्बे और सादा से इज्तिमात, यही इनकी दावत का मैदान था। वो कभी शोहरत के लिए नहीं निकले, ना दौलत के लिए, ना तारीफ के लिए, न ही एक ख्वाहिश की कि लोग अल्लाह से अपना तल्लक मजबूत कर लें। हर बयान से पहले वो अल्लाह ताला से दुआ करते कि इनकी ज़ुबान से ऐसी बात निकले जो किसी एक के दिल को भी हिदायत की तरफ ले आए। इनका अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ था। वो सख्त लहजा इख्तियार करने की बजाय मोहब्बत से समझाते, उम्मीद दिलाते, अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र करते और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस अंदाज से बयान करते कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती। बहुत से ऐसे लोग भी इनके बयानात में आते जो बरसों से नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब वापसी जाते
تو ان کی زندگی بدلنے کا ارادہ کر چکے ہوتے۔ کوئی نوجوان گناہوں سے توبہ کرتے، کئی باپ اپنے بچوں سے معافی مانگتے، کئی بیٹے اپنے والدین کے قدم چومتے، کئی ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آتے۔ یہ سب کسی انسان کی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت تھی۔ مولانا طارق جمیل ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہی ہے، ہم تو صرف پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ان کے بیانات کی شہرت پاکستان کے مختلف شہروں تک پہنچی، پھر بیرون ملک بھی لوگ انہیں دعوت دینے لگے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے پاکستان اور دیگر مسلمان ان کی باتیں سننے آتے، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں دل سے نکل رہے ہیں۔ ان کی مجالس میں کبھی میر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا تھا، وہ ہر انسان کو محبت، عزت اور احترام دیتے۔ یہی آج ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتا ہے جو خود اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نرم اخلاق، عاجزی اور اخلاص انسان کو وہ مقام دے سکتے ہیں جو دولت اور شہرت بھی نہیں دے سکتے۔ آج بھی جب لاکھوں ان کے بیانات سنتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سچی بات اگر محبت سے کہی جائے تو وہ دل پر اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ ہمیشہ محبت سے بات کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آزمائشیں، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ ناظرین، زندگی میں کامیابی حاصل کرنا شاید آسان ہو، لیکن کامیابی کے بعد عاجزی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر جب آزمائش آتی ہو تو انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی بھی صرف کامیابیوں کی داستان نہیں بلکہ صبر، دعا اور اللہ پر بھروسے کی ایک مثال بھی ہے۔ جیسے جیسے ان کی شہرت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نوجوانوں کی بات سنتے، خاندانوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے، امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے۔ لیکن ہر وہ شخص جو حق کی بات کرتا ہے، اس کی زندگی میں آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ کبھی سخت تنقید ہوئی، کبھی ان کی باتوں کو غلط سمجھا گیا، کبھی سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے کیے گئے، مگر انہوں نے جواب میں سخت الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط ہوگی تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی تنقید کرے تو صبر اور اخلاص سے جواب دینا چاہیے۔ یہی ان کی شخصیت خوبصورتی تھی۔ پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا غم آیا جس نے لاکھوں لوگوں کو آنکھیں نم کر دی۔ ان کے بیٹے احسن جمیل کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی دردناک لمحہ تھا جب اس آنے پر ملک پر دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مولانا طارق جمیل نے صبر، دعا اور اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے لوگوں سے اپنے محروم بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے کا پیغام دیا۔ یہ لمحہ ہمیں یاد لاتا ہے کہ آزمائش کسی بھی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیک یا معروف کیوں نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو مصیبت میں شکوے کرتے ہیں، کچھ لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی کا یہی پہلو لاکھوں لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ ناظرین، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے مشکلات میں اپنے رب کا دامن کتنی مضبوطی سے تھاما۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آزمائشوں کے باوجود مولانا طارق جمیل کی زبان پر شکر، دل میں امید اور آنکھوں میں امت کی فکر باقی رہی۔ مصیبت انسان کو توڑنے نہیں بلکہ اللہ کے قریب کرنے آتی ہے۔ اگر صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ قائم رہے تو ہر آزمائش بھی انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ آنسو جنہوں نے لاکھوں دلوں کو بدل دیا۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شہرت مل جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک رکھا، لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنا۔ وقت گزرتے گیا اور ان کے بیانات صرف مساجد تک محدود نہیں رہے۔ جامعات، تعلیمی ادارے، مختلف اجتماعات، بیرون ملک مسلمان کے کوآرڈینیٹر، حتیٰ کہ مختلف شیعوں سے تعلق رکھنے والے بھی ان کے بیانات سننے لگے۔ وہ ہر جگہ ایک ہی بات کرتے کہ دل بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور جب زندگی بدل جائے تو انسان کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔
ان کی گفتگو میں نہ نفرت تھی، نہ غرور، نہ کسی کی تذلیل۔ وہ ہمیشہ محبت، امید، توبہ، معافی اور اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے۔ اسی لیے جب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو لوگوں کے چہروں پر امید آ جاتی، اور جب آخرت کی جواب دہی کی بات کرتے تو بہت سی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ وہ اکثر والدین کی خدمت کی اہمیت بیان کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر ماں باپ راضی ہو تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ نوجوان سے مخاطب ہو کر انہیں بڑے دوستوں سے بچنے کی، نماز کی پابندی کرنے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کرتے۔ ان کے بیانات انہیں بہت سے نوجوانوں کو یہ احساس دلایا کہ ماضی کی غلطیاں انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو شاید یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ امید کی دلاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی یہی بات لاکھوں دلوں میں امید کی کرن جگاتی تھی۔ بہت سے لوگ صرف ایک بیان سن کر اپنی زندگی کا بدلنے کا فیصلہ کر لیتے۔ کوئی نماز شروع کر دیتا، کوئی والدین سے معافی مانگ لیتا، کوئی برسوں کی ناراضگی ختم کر دیتا، اور کوئی اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر لیتا۔ یہ سب کسی انسان کا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور مولانا طارق جمیل ہمیشہ اسی حقیقت پر زور دیتے رہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ اس کا نام یاد رکھیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے کسی انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ شاید یہی وہ کامیابی ہے جو مولانا طارق جمیل کی زندگی کو منفرد بناتی ہے۔ بے شک لوگوں کی امیدیں آسانی پیدا کریں اور محبت سے نصیحت کریں سخت دلوں کو دور کر سکتی ہے، لیکن اخلاص، نرمی اور اچھا اخلاق دلوں کو قریب لے آتا ہے، اور وہ سرمایہ جو دنیا سے نہیں دلوں سے ملا۔ ناظرین، اگر آپ کسی بھی بڑے تاجر سے پوچھیں کہ اس کے سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے تو شاید وہ اپنی دولت کا نام لے گا۔ اگر کسی سیاستدان سے پوچھیں تو وہ اپنی طاقت کا ذکر کرے گا۔ اگر کسی مشہور شخصیت سے پوچھیں تو وہ اپنی شہرت کی بات کرے گا۔ لیکن ایک دائی دین کا سب سے بڑا سرمایہ نہ دولت ہوتی ہے، نہ شہرت، اور نہ ہی دنیا کی تعریف۔ اس کی سب سے بڑی سرمایہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو کسی بے بس ماں کی دل سے نکلتی ہے، وہ آنسو ہوتے ہیں جو کسی گناہگار کی توبہ کے وقت بہتے ہیں، اور وہ مسکراہٹ ہوتی ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کی رحمت کی امید ملنے کے بعد چہرے پر اترتی ہے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی کا اصل حسن بھی یہی تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بارہا لوگوں کو یاد دلایا کہ دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دولت، شہرت، طاقت، عہدے، مالات اور نام سب یہی رہ جائیں گے، لیکن انسان کے اعمال اس کے سیاہ جائیں گے۔ جب وہ آخرت کا ذکر کرتے تو مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی۔ ہر شخص اپنے دل میں جانتے لگتا، کوئی اپنے نمازوں کو یاد کرتا، کوئی والدین کے ساتھ اپنا رویہ، کوئی اپنے گناہوں پر رب سے معافی مانگنے لگتا۔ یہی ایک دائی کی اصل کامیابی ہے، وہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر دے۔ مولانا طارق جمیل ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی امید نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں نئی روشنی پیدا کی۔ کتنے ہی ایسے نوجوان تھے جو برے راستے پر جا چکے تھے، لیکن ایک نصیحت، ایک دعا، یہ ایک دینی مجلس نے ان کے دل میں تبدیلی کی خواہش پیدا کر دی۔ کتنے ہی خاندان تھے جن میں ناراضگیاں تھیں، لیکن اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا گیا۔ یہ سب تبدیلیاں صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اخلاص، محبت اور نرم اخلاق کے ذریعے آئیں۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل کی زندگی ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں، زبان نرم ہو، دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی اور نیت اللہ کی رضا ہو تو چھوٹا سا عمل بہت سی بڑی تبدیلیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ان کی بیانات سنتے ہیں، پر سننے والا ایک ہی کیفیت لے کر انہیں اٹھاتا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے انداز مثبت تبدیلی لانے کی عزم ضرور کرتے ہیں۔ شاید یہی ایک دائی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کی اصل کامیابی لوگوں کی تعریف میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، ہمارے اخلاق اچھے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو یہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ناظرین، کبھی اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھیں، اگر آج ہماری زندگی کے آخری دن ہو تو ہم کیا
ہمارے پاس ایسا کچھ ہے جس لے کر ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکیں؟ یہ سوال صرف مولانا طارق جمیل کی تقریروں کا موضوع نہیں تھا، بلکہ ان کے پیغام کا مرکز نقطہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کا مسابقہ کرتا رہے۔ وہ بار بار یاد دلاتا تھے کہ دنیا ایک مسافر خانہ، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ بادشاہ بھی چلے گئے، فقیر بھی چلے گئے، طاقتور بھی چلے گئے اور کمزور بھی چلے گئے۔ آخرکار ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اسی حقیقت نے ان کی گفتگو کو لاکھوں دلوں تک پہنچایا۔ وہ جب جنت کا ذکر کرتے تو لوگوں کے دلوں میں امید پیدا ہوتی، اور جب آخرت کا جواب دہی کا ذکر کرتے سنتے والے اپنی زندگی پر غور کرنے لگتے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا مال، اچھا اخلاق، اللہ سے تعلق ہے۔ اگر دل زندہ ہو جائے تو زندگی خود ہی بخود سنورنے لگتی ہے۔ اس لیے وہ نوجوانوں سے خاص محبت رکھتے تھے۔ وہ انہیں مایوس نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ماضی کی غلطیاں انسان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے انتظار میں ہے۔ یہی امید ان کے پیغام کی روح تھی۔ انہوں نے ہمیشہ محبت، معافی، صبر اور اصلاح کی بات کی۔ ان کی زندگی ہمیشہ یہ سکھاتی کہ اختلاف کے باوجود اخلاق نہیں چھوڑنا چاہیے، کامیابی کے باوجود عاجزی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور مصیبت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ناظرین، انسان کی اصل کامیابی اس کے بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اس کے اعمال میں ہے۔ ایک نرم لہجہ، ایک سچی دعا اور ایک اچھا اخلاق، کسی ضرورت مند کی مدد، والدین کی خدمت، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ایک چھوٹا سا عمل، یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں انسان کے کام آئے گی۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اپنی نیت کو خالص کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے چھوٹے سے عمل میں بھی بڑی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر ہم ان کی زندگی سے صرف ایک سبق بھی سیکھ لیں تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کا آغاز خود سے کریں، دوسروں کو بدلنے سے اپنے آپ کو دل کو بدلیں۔ ایک آواز خاموش ہو جائے گی مگر اس کا پیغام زندہ رہے گا۔ ناظرین، ہر انسان اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے آتا ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی فقیر، کوئی عالم ہو یا کوئی عام انسان ہو، ایک دن سب نے اپنے رب کے حضور ہونا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے مال، اس کا کردار اور لوگوں کے دلوں میں چھوڑا ہوا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اصل کامیابی شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، اخلاق کی تعلیم دینے، والدین کی خدمت، توبہ، نماز، قرآن اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچانے میں گزارا۔ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ انسان گناہگار ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو سن کر بہت سے لوگ اپنے ماضی پر نادام ہوئے، توبہ کی، اپنے والدہ سے معافی مانگی، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب ہمارا موبائل ساتھ ہوگا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ دوست، صرف ہمارے مال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، اگر آج مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو میں کیا لے کر جاؤں گا؟ کیا میں نمازیں مجھے پہنچائیں گی؟ کیا میرے والدین مجھ سے راضی ہوں گے؟ کیا کسی غریب کی دعا میرے حق میں ہوگی؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہمیں آج ہی تلاش کرنے چاہیے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ دلوں کو جوڑو، نفرتیں ختم کرو، معاف کرنا سیکھو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اگر آج بھی کوئی نوجوان غلط راستے پر ہے تو مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں ناراضگیاں ہیں تو پہل کر کے اصلاح کر لو۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھو۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہی کہانی صرف مولانا طارق جمیل کی نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی بن سکتی ہے جو آج سے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لے۔ شاید ہم بڑے عالم نہ بن سکیں، شاید ہماری آواز لاکھوں لوگوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن ہم ایک اچھے انسان ضرور بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو محبت کا گہوار بنا سکتے ہیں، ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھا سکتے ہیں، ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ آخر میں آئے دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما،
ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز، قرآن اور نیک اعمال سے محبت عطا فرما۔ ہمارے والدین اپنی رحمت نازل فرما، زندہ ہیں تو انہیں صحت و عافیت دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا، نفرتیں نہیں بلکہ محبت بانٹنے والا بنا۔ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا اور ہمارا خاتمہ ایمان، اخلاص اور اپنی رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اس داستان سے آپ نے ایک سبق بھی سیکھا تو آج یہ اپنی زندگی میں ایک نیکی کا آغاز کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی نیکی آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ آپ کی ایک رائے اور ایک شیئر ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ شکریہ۔